شاہانی بھائی تیار ہو جاؤ. جی جی السلام علیکم شاہانی صاحب. او کی حال چال نے تاڑا؟ وعلیکم السلام. خیرت سے اللہ ہیں کا بھائی؟ کرم میرے بھائی. کہاں سے کال مالک فرمایا آپ اللہ نے؟ کا شکر. میں پنجاب ڈیرہ غازی خان سے، ویسے آج کل کراچی میں رہ رہا ہوں، کام کاج کے حوالے سے بہت گیا ہوا ہوں. مہربانی بہت مہربانی. کیا حکم ہے جناب، سناؤ. جناب چند سوالات تھے میرے. میں ماشاءاللہ کنورٹڈ شیعہ ہوں، آپ کو بھی سنتا رہتا ہوں ماشاءاللہ. جی سر بولیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میرے پیارے بھائی. ایک پہلا میرا سوال ہے کہ ہمیں ایک لیکچر اسپیشل ایک تیار کریں پلیز شیعہ کتب کے حوالے سے، اوکے انشاءاللہ. کہ ہماری شیعہ کتب کون کون سی ہیں، ان کے محدثین کون کون سے تھے، کیونکہ آج کل ہمیں عام لوگوں کے لیے نا یہ چیزیں مکس ہو گئی ہیں، تو پتہ نہیں چل رہا کہ ہماری مستند چیزیں کون سی ہیں اور جو ہے نا غیر مستند چیزیں کون سی ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ اخباری و اصولی جو علماء تھے ہمارے محدثین وغیرہ، ان کے فرق پر بھی اگر کوئی ٹائم نکال پائیں کبھی لیکچر دیں تو ہمیں پتہ چلے. انشاءاللہ. اوکے جناب. اچھا، اس کے بعد تیسرا سوال جناب زہرا علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے 5 لیکچر بنائے تھے، وہ پورے کے پورے میں نے دیکھے ہیں، جس میں آپ نے جو ہے نا بی بی کے وہ دھمکی والے ثبوت دیے. مزید آپ نے کہا تھا کہ میں جلانے کا بھی ثبوت دوں گا، لیکن وہ ویڈیو شاید آپ بنانا بھول گئے، ابھی تک وہ نہیں بنا پائے. میں اس کے جو ہے نا انتظار میں ہوں. انشاءاللہ باذن اللہ. اچھا، اس کے بعد بصائر و درجات میں ایک حدیث ہے جس کا جو ہے نا غالی لوگ ائمہ معصومین علیہ السلام کے عقیدہ تفویض کے حوالے سے اس کا وہ شاید غلط ترجمہ کرتے ہیں، اس کا صحیح ترجمہ کروانا ہے آپ سے. جی بتائیں کیا حدیث کیا؟ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے، شاید آپ نے جو ہے نا پڑھ رکھی ہو. اس کے آخر میں الفاظ ہیں والا ایدینا یجریھا. ایدین آئیے جی، میں اب دکھا دیتا ہوں حدیث. جی ہاں. اس اچھی طرح سے سن لیں. دیکھیں، انسان محنت کرتا ہے تو رزق ملتا ہے نا. انسان محنت کرتا ہے تو رزق ملتا ہے. اگر آپ گھر میں بیٹھیں محنت کریں، رزق ملتا ہے آپ کو، رزق ملے گا. اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، لیکن اگر کوئی محنت نہ کرے تو اس کو رزق نہیں ملتا. جی بالکل. ملاحظہ کریں، یہ اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی ہے. پھر میں آپ کو سب حدیث دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پر یہ حدیث ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 2 صفحہ نمبر 271، حدیث نمبر 578 87 587. ہم گئے، راوی کہتا ہم گئے، 2 افراد آئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور عرض کیا جعلنا فداک، ہم آپ پہ فدا ہوں. ان المفضل ابن عمر یقول انکم تقدرون ارزاق العباد. مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی روزی کی تقدیر اور قضاء و قدر جو ہے آپ لوگ فیصلہ کرتے ہیں. فقال واللہ ما یقدر ارزاقنا الا اللہ. فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ روزی کا جو تقدیر ہے، روزی کا مقدار ہے، اس کے تقسیم ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. وَلَقَدْ احْتَجْتُ إِلَىٰ طَعَامٍ لِعَيَالِي فَضَاقَ صَدْرِي. میں خود اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا محتاج تھا تو میں خود پریشان تھا کہ میں آج جو ہے یہ کہاں سے میں بندوبست کروں گا. وَأَبْلَغْتُ إِلَى الْفِكْرَ فِي ذَلِكَ حَتَّى أَعْرَضْتُ قُوتَهُمْ. اور میں بہت اس سوچ میں رہا، پھر میں نے ایک چارہ سوچا، پھر اس چارے کار سے جو ہے میری مشکل حل ہو گئی. فعندها طابت نفسی، پر مجھے جو ہے راحت ملی کہ چلیں کام ہو گیا. لعن اللہ وبرئ من، اللہ اس کو لعنت کرے اور اللہ اس سے بیزار ہو کہ اس نے ایسی جھوٹی بات کی ہے. قال افتلعنه وتتبرأ منه. کیا واقعا آپ اس پہ لعنت کر رہے ہیں؟ فرمایا جی ہاں میں لعنت کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اس سے لعنت کریں اور اس سے بیزاری کا اظہار کریں. اس طرح کے روایات ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں. ایک اور میں آپ کو حدیث دکھاؤں. یہ عیون اخبار رضا، امام رضا علیہ السلام کی، یہ جلد نمبر 2 ہے، چاپ مکتبۃ الصدوق، صفحہ نمبر 203، حدیث نمبر 3. یاسر خادم جو ہے، یاسر خادم کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کیا ما تقول فی التفویض. آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے لگا دیا کہ آپ لوگ رزق دے دو. فقال ان اللہ تبارک و تعالی فوض الى نبی صلی اللہ علیہ وآلہ امر دین. اللہ تعالیٰ نے ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا، تفویض کیا. ہدایت حلال حرام کے احکام، ہدایت کے احکام سونپ دیا ہے. فقال ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. فرمایا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ قبول کرو،
اور جو وہ منع کریں قبول کرو، ٹھیک، حلال حرام. فَأَمَّا الْخَلْقُ وَالرِّزْقُ فَلَا، خلق و رزق نہیں، یہ تفویض نہیں ہوئی، تفویض نہیں. اچھا، جب یہ پتہ چلا تو آتے ہیں ایک اور سلسلے احادیث کی طرف تاکہ آپ کی خدمت میں واضح ہو جائے. آپ ویسے ان کو پڑھنا چاہیں ماشاءاللہ، آپ سن لیں بھائی. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ ویسے ان کو پڑھنا چاہیں ماشاءاللہ پڑھے گا، ایمان ہے مجھے پتا ہے، لیکن وہ اس حدیث کی وجہ سے عام اس کا آ رہے ہیں نا بھائی، آ رہے ہیں. آپ کچھ صبر کرو بھائی، کچھ صبر کرو بھائی. ایک منٹ. یہ کتاب ہے میرے بھائی الفروع من الکافی، جلد نمبر 5. اوکے، یہاں پہ یہ حدیث ملاحظہ کریں. ہم آپ کی حدیث کی طرف آ رہے ہیں، بس آپ کچھ دیکھیں، مقدمات ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. الحث علی طلب و تعرض للرزق. اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ طلب رزق کے لیے محنت کریں اور ایسے کام کریں جہاں پر آپ جو ہے نا، جہاں پہ اللہ کا روزی ہوتا ہے، ایسے کام کیا کریں، ٹھیک ہے نا. اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لأقعدن فی بیتی ولأصلین ولأصومن ولأعبدن ربی فاما یرزقنی فسیأتین. ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اپنے گھر بیٹھ جاتا ہوں، وہاں پہ نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، رزق تو آ ہی جائے گا نا، رزق تو آ ہی جائے گا. فقال هذا احد الثلاثه الذين لا يستجاب لهم. فرمایا کہ وہ 3 لوگوں میں سے ہیں جن کی دعا اجابت نہیں ہوتی. جو گھر بیٹھتا ہے، محنت نہیں کرتا اور اللہ سے رزق مانگتا ہے تو اس کو رزق نہیں ملے گا. اللہ کہتا ہے تم محنت کرو، پھر دعا کرو، پھر رزق ملے گا، ٹھیک ہے نا. جی بس. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ارأیت لو ان رجلا دخل بیته واغلق بابه اکان يسقط عليه شيء من السماء. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، دروازے پہ تالا لگا دیں، اندر آسمان سے آپ پہ روزی آئے گا روزی آسمان سے؟ محنت کرنا پڑے گا بھائی، کاروبار کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، پھر ملے. جب یہ پتہ چلا تو آتے ہیں اب آپ کی حدیث کی طرف. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو، جو آپ جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بصائر الدرجات. ہاں، یہ بصائر الدرجات حدیث یہ ہے. ان الائمہ علیہم السلام یعرفون منطق الطیر، پرندوں کی زبان ائمہ طاہرین علیہم السلام جانتے ہیں. اچھا، راوی کہتا ہے کہ ہم حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے پاس تھے اور وہاں پہ صحن میں اور صحن کے باہر کیا تھے، وہاں پہ چڑیا تھی. وعصافیر علی الحائط قبالته یصحن. عصافیر، چڑیاں، بہت ساری چڑیاں صحن میں وہ دیوار پہ بیٹھ کے وہ چرچرا رہی تھے، وہ آواز بنا رہی تھی. فقال یا ابا حمزہ اتدری ما یقولنا. فرمایا کہ ابو حمزہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چڑیا کیا کہہ رہے ہیں؟ قال يتحدثن ان لهن وقت يسألن فيه قوتهن. فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چڑیاں یہ کہتی ہیں کہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کی دعا کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ. یا ابا حمزہ لا تنامن قبل طلوع الشمس فإني أكرهها. انی اکرہها. اے ابو حمزہ، طلوع شمس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے سویا نہ کیا کر. یہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ انسان نماز کے بعد سورج اٹھنے سے پہلے سو جائے. ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد. اللہ تعالیٰ اس وقت لوگوں کے رزقوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے. وعلی ایدینا یجریہا. یہ ایدی کس کا ایدی ہے؟ کہ ہمارے ہاتھوں پہ وہ رزق جاری ہوتا ہے. یہ کس کی ہاتھ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہم اور آپ کی باتوں کی ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ محنت کریں گے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ رزق جاری کرتا ہے لیکن ہمیں محنت کرنا ہوگا. آپ دکان پہ جا کے بیٹھیں گے نا تو رزق ملے گی. آپ اگر آپ کی زمینداری ہے نا، آپ زمین پہ جائیں گے، ادھر بیل چلائیں گے، بھائی ہل چلائیں گے، محنت کریں گے، پانی دیں گے، تب رزق ملے گا. علی ایدینا یجریہا، یعنی مکلفین، جو محنت کرتا ہے اس کے ہاتھ پہ رزق جاری ہوتا ہے. ہاں، محنت. آپ فجر کے وقت نہ سویا کریں، طلوع الشمس سے پہلے نہ سویا کریں. ہاں، اس وقت اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے ہاتھوں میں ہی تقسیم ہوتا ہے. یعنی آپ کو جو رزق ملتا ہے وہ آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی اپنی وہ جو آپ محنت کریں گے ملے گا نا. اہل بیت علیہ السلام نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام بانٹ رہے ہوتے ہیں.
کیونکہ وہ دوسری احادیث میں میں نے دکھا دیا کہ وہ نہیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی بانٹتا ہے، لیکن اللہ کو سبب چاہیے، وسیلہ چاہیے. آپ محنت کریں گے تو آپ کو رزق ملے گا. صحیح ہے سب؟ اوکے خدا حافظ. اللہ تعالیٰ کو سلام. جی بولیں. ہاں خدا حافظ. میں اب